صنف آہن لگتا ہے کیڈٹوں کو مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ رابعہ لکھتی ہیں کہ آن ایئر ہونے سے پہلے توقع کی جا رہی تھی کہ ڈرامہ صنف آہن الفا براؤ چارلی کی طرح چھا جائے گا، ویسا ہوا نہیں، مگر پھر بھی اسے اچھی خاصی مقبولیت حاصل ہوئی، خاص طور پر خواتین میں۔ الفا براؤ چارلی یا سنہرے دن جیسے سنہرے دنوں کی بات کی جائے تو تب سے اب تقابل کچھ دشوار ہے، کیونکہ وہ ایک سرکاری ٹی وی کا دور تھا، اب چینلوں کی ایک قطار ہے۔ پہلے کی نسبت اب کا ناظر بہت باشعور ہے، اسے پتہ ہے پہلے جتنی اقساط میں کہانی عروج پہ تجسس بنتی تھی، اب اتنی اقساط میں کیڈٹ پاس آؤٹ بھی نہیں ہو رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈرامے کی اہم خوبی پورے ملک کی بھرپور ثقافت کو پیش کرنا ہے۔ بات بلوچستان کے صحراؤں کی بھی ہوتی ہے اور خیبر پختونخوا کے سبز پہاڑوں کی بھی، ایک مڈل کلاس کی زندگی بھی ہے اور اپر کلاس کی خدشات بھی۔ سابقہ فوجی گھرانوں کی بات بھی ہوتی ہے تو دہشت گردی سے متاثرین کی بھی۔ سرد پال سری لنکا سے آئی ایک کیڈٹ کی بھی موجودگی کہانی کو مزید وسعت دیتی ہے، لیکن ابھی کہانی میں سمندر کی لہریں سنائی نہیں دی، نہ ہی اندرون سندھ سے کوئی کیڈٹ آئی ہے۔ گویا ڈرامے کی حد تک ابھی سندھ اور اندرون پنجاب میں شعور اور خواب کی کمی ہے، لیکن امید ہے کہ ڈرامے کے توسط سے اس بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی لڑکیوں کے لیے تعلیم اور زندگی کی راہیں ہموار ہوں گی، اور ممکن ہے ڈرامہ فوکس ہی ان علاقوں کو کر رہا ہو۔ ماں اور دادی سے پڑی جوتیاں زندگی کی اچھی علامت ہیں، مشکلات ہی انسان کو انسان بناتی ہیں، سیکھنے کا عمل دشواریوں پہ ہی مبنی ہے۔ لیکن ڈرامہ عجیب بھول بھولیوں کا شکار ہے، ہر کورس کے ساتھ ناظر کو بھی لگتا ہے اس کا کورس مکمل ہوا، اب نئے فیشن کی تیاری کرنا ہے۔ اتنی سخت زندگی میں جو فطری مزاج جنم لیتا ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتا، البتہ مناظر، فطرت اور موسیقی نے کمزوری کو تھام رکھا ہے۔ مردانہ کردار دیوار کا اشتہار بنے ہوئے ہیں، مرد کی الگ نفسیات ہے، اس لیے اس کا مکالمہ جداگانہ ہوتا ہے، اور ابھی سماج اس نہج پہ نہیں ہے کہ ہم مرد کو اس طرح سماج سے 100% الگ کر دیں کہ اس کا کردار ثانوی لگے۔ لہٰذا ڈرامے کی ٹیم کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ کاکول سے کہانی نکلتی ہے تو بعض جگہ اتنی جذباتی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کیڈٹ کو مزید تربیت کی شد ضرورت ہے۔ کہیں سین بہت لمبے ہو جاتے ہیں تو کہیں مکالمے، کہیں بات حقیقت سے نکل کر خواب لگنے لگتی ہے۔ ابھی وہ نسل زندہ ہے جس نے سرکاری ٹی وی والے ISPR کے ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں، ان کو تکنیکی کمی سمجھ آ جاتی ہے، اور ان گھرانوں کو بھی جنہوں نے فوجی وردی والے ماحول میں زندگی گزاری ہے، ٹریننگ رپورٹنگ لگے تو کہانی متاثر ہوتی ہے جو موجودہ اقساط میں ہو رہی ہے۔ پاکستانی فوج میں خواتین کیڈٹس پہلی بار جنرل مشرف کے دور میں لگ بھگ 2006 میں شامل ہوئی، لہٰذا بھی ان کیڈٹس کی زندگی کا اوائل دور ہے، شاید اسی لیے ڈرامے میں لڑکپن موجود ہے۔ فلیش بیک کے لیے مرد آفیسر کا سہارا لیا جا رہا ہے، حالانکہ ٹریننگ آفیسر خاتون ہیں، ان خاتون کو کبھی اپنا ماضی یاد نہیں آیا۔ پھر فلیش بیک میں بھی وہی جھول ہے جو باقی کہانی میں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ محبوبہ کو کارڈ لکھتے ہوئے پکڑے جانے والے کیڈٹ کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ اور سینئرز کا گھبرا جانا، ایسے گھبرائے منظر ناظر نے پہلے نہیں دیکھے، شاید فوج نے خود بھی کاکول میں نہ دیکھی، اور نہ ہی ایسے رحم دل سینئرز پہلے کے ڈراموں میں نظر آئے۔ منطقی سی بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں یہ گھبراہٹ نہیں چلتی، شہیدوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ بڑے اور نئے پروجیکٹس پر جب بھی کام کیا جائے تو مشترکہ مصنفین بہت سی آفیشل اور ٹیکنیکل خامیوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ایسے پروجیکٹ میں اداروں کو چاہیے اس چینل ریس کے دور میں کوئی شعبے کا ماہر شریک مصنف ساتھ ہوتا، کم از کم بنیادی اور آفیشل غلطی سے بچا جا سکے۔ یوں ہی مین کاسٹ میں اداکاروں کے ساتھ آفیشل فوجی خواتین کو شامل کیا جا سکتا تھا۔ کچھ اداکار اداکاری تو اچھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اداکاری ہی لگ رہی ہے اور ڈرامہ ہی لگ رہا ہے۔ شائستہ خانزادہ کا کزن ملٹری ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے، وہ خود پاس ہو جاتی ہیں۔ یوں ہی پریوش کا کاکول میں 6 ماہ کے کورس میں پاس ہو جاتی ہیں اور اس کے علاقے کے سردار کا بیٹا پاس نہیں ہو پاتا۔ اس حوالے سے مرد و عورت کے تقابلی مکالمہ جو ڈرامے میں ملتا ہے خاصا مایوس کن ہے۔ مرد و عورت دونوں سے مل کر زندگی بنتی ہے، ہار جیت دونوں کی ہو سکتی ہے، دونوں میں تقابل ہے بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ صنفی امتیاز کو جہاں یہ ادارہ ختم کرتا دکھائی دے رہا ہے، وہیں صنفی امتیاز سے کہانی کو سنسنی خیزی مل رہی ہے۔ ایسے مسائل حل نہیں ہوتے اور بگڑتے ہیں، ایسے ٹیبوز ٹوٹتے نہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے سے انسان خود اوپر نہیں ہو جاتا بلکہ نیچے ہی گر جاتا ہے۔ یوں ہی لگتا ہے کہ جب پریوش پاس ہوتی ہے تو گویا سردار صاحب کا کاکول میں موجود ہونا ان کی سرداری پہ چوٹ ہے، کیونکہ ان کا بیٹا تو پاس نہیں ہوا۔ ان کو آنے کی اطلاع کس نے دی؟ اس جدید دور میں کیوں نہ بتایا گیا کہ وہ اس تاریخ کو نہ آئے؟ ماجبین 6 ماہ کی ٹریننگ کے بعد پاس نہیں ہوتے، پھر وہ اچانک اکیلی لڑکی پاس ہوتی دکھائی گئی ہے۔ اصول کی بات ہے جو کورس پہ پاس نہیں ہوتا وہ اگلے 6 ماہ وہیں رہتا ہے اور اگلے بیچ کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے۔ جب سب لڑکیاں گھر جاتی ہیں تو یوں لگتا ہے آرمی سے ٹریننگ انہوں نے
सिविलियंस को पीटने के लिए ली है या मर्दों को मारने के लिए ली है। ये तो शौक वैसे कराटे सीख कर भी पूरा किया जा सकता है। कोई गली में लड़कों को पीट रही है, कोई शॉपिंग मॉल में पीट रही है, कोई सड़क पर टायर बदल रही है, कोई सरदार को सुना रही है, कोई कजन को धमका रही है। अगर इसी ड्रामाई अंदाज में कहानी चलती रही तो वक्त दूर नहीं जब सरदार परिवश का रिश्ता मांग लेगा या सरदार का बेटा और परिवश काकूल की जमीन पे अपनी मोहब्बत की कहानी काश कर लेंगे। कोई किसी के घर से मोहब्बत टांग के निकलेगी, कोई किसी को अपने कजन से अचानक प्यार हो जाएगा। शाइस्ता काकूल आने के लिए बस में वालिद के साथ सवार होती है तो पूरी बस के मुसाफिर एहतराम में खड़े हो जाते हैं। ऐसा हसीन मंजर काश मेरे मुल्क में दिखाई देने लगे। जहाँ तक रही बात सिन्फे आहन की, तो पहली बार हमारे मुल्क का परचम भी लाहौर सिक्रेटेरिएट पे एक सिन्फे आहन बेगम जाहिदा हयात साहिबा ने ही लहराया था। लिहाजा सिन्फे आहन तो औरत 2006 से कबल भी थी और बगैर यूनिफॉर्म के भी थी और हमेशा सिन्फे आहन ही रहेगी। इसलिए ये लफ्ज कुछ बेमैनी लग रहा है। इस लफ्ज के तले औरत की मुकम्मल शनाख्त महदूद होती है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।